آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کوئی بھائی کے پاس کسی کے پیسے آتے تھے نا، تو وہ جب اندرون سے باہر جاتے تھے نا، وہ اپنے کمرہ کسی دوسرے ماڑے بھائی کو دے جاتے تھے. ہاں کئیوں کو میں نے دیکھا وہ اپنے کمرے کو تالا لگا کے جاتے تھے، تالا لگا دیا. اب وہ باہر چلے گئے ہیں اور وہاں تالا لگا ہوا، آج بھی تالا لگا ہوا ہے. اس سے کیا نفرت پیدا ہوتی ہے، نسل در نسل پھر وہ نفرت چلتی ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا تھا، ہمارے بڑوں نے محبت سکھائی تھی. اور آج ہم جس مصیبتوں سے دو چار ہو رہے ہیں، پہلے ہمارے بڑے بزرگ وہ چراہوں میں بیٹھتے تھے، گلیوں میں کرسیاں لگا کے بزرگوں نے بیٹھ جانا. کسی نے دوسری دفعہ گزرنا تو انہوں نے روکنا، بیٹا وہ کاکا کدھر جا رہے ہو، کس کو ملنا ہے، یہ تم دوسری دفعہ گزر رہے ہو ادھر سے. یہ حسن تھا، یہی پیار تھا، یہ اپنے علاقے کی رکھوالی تھی. چلیں بڑے سے ہی شروع کرتے ہیں بھائی صاحب. بڑے کا کردار ایک فیملی کے اندر، جیسے فار ایگزامپل میرے تو تایا نہیں تھے، میرے ڈیڈی بڑے تھے سب سے، تو سارے ان کو تایا ابو کہتے تھے. تو تایا بڑا بابا چاچو، یہ اس کی کیا ویلیو ہوتی تھی ایک فیملی کے اندر؟ اور سب دیکھیں کہ بڑا کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں نا جو قربانی دیتا ہے، جو قربانی دینا جانتا ہے، جو چھوٹوں کے لیے قربانی دیتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ یار میں پیسے کما رہا ہوں اور میں چھوٹے بہن بھائیوں کیوں کھلاؤں، میں اپنے اولاد کو کھلاؤں. اس لیے وہ بڑا کردار کا نام ہے، عمر کا نام نہیں ہے. بڑا ایک کردار کا نام ہے، کردار سے انسان بڑا ہونا چاہیے. تو جب سے اب دیکھیں نا، پہلے برگر بنے، اب جینزی بن گئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ سارے تو اندرون سے گئے ہیں، اندرون شہر سے گئے ہیں لوگ باہر جا کے، لیکن جنہوں نے اپنے بچوں کو وہ کلچر نہیں دکھایا، سونے کے چمچ کے ساتھ چاندی کی پلیٹ میں یا سونے کی پلیٹ میں کھانا کھانا تو سکھلا دیا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس پلیٹ کو سونے کی بنانے کے پیچھے کتنی محنت کی ہے، سونے کو چمچ کو بنانے کی کتنی محنت کی ہے. وہ محنت نہیں بتا سکے. اور جب محنت نہیں بتائی تو پھر وہ آپس میں کیا ہے، نفرت پیدا ہو. اچھا بھائی صاحب، وہ جو بڑا ہوتا تھا نا گھر کا، جو بڑے ہوتے تھے جیسے میرے والد تھے، تو گھر کے سارے فیصلے اسی بڑے کے گھر کے اس میں ہوں گے، ڈرائنگ روم میں وہی تھے جی، وہی بولے گا، بڑے فیصلے کرتے تھے. اور دیکھیں میں نے کہا کسی وقت یہ ہوتا تھا کہ کوئی عمر میں بڑا تھا نا، تو وہ تھوڑا سا وہ کمزور ہوتا تھا اگر فیصلے کرنے میں، تو وہ خود بڑی عمر کا بندہ وہ اپنے کسی چھوٹے بھائی کو کھڑا کرتا، یار پاک میں نے اس کے سر پہ رکھ لی، یہ فیصلے کرے گا. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا، یہ میرا بھائی جو ہے، یہ اصول پسند فیصلے کر سکتا ہے، منوا بھی سکتا ہے. یہ بہت بڑی بات تھی کہ اپنی پاگ اتار کے اس کے سر کے پہ رکھ دینی، یہ بڑا پن تھا. پھر جیسے اسی طرح ہوتا تھا کہ آپ کا جو بڑا ہے وہ ہم اس کی چھوٹے کی شکایت ہے تو اس کو کچھ کہنے کی بجائے، اس کو کچھ کرنے کی بجائے ہم بڑے کو بتاتے تھے کہ بھائی میں آپ کو اپنی بات سنا دیتا ہوں. ہم کرکٹ کھیلتے تھے گلی میں، میدان ہمارے ساتھ ہی میدان ہے پیچھے، کرکٹ کھیلنی تو بزرگ کو محلے کے آپ کو تب تھوڑا وہ اس وقت میں ہم نے مختلف نام ڈالے ہوتے تھے، کسی کا واشی جٹ، کسی کا سنگین جٹ، وہ بابے کٹتے بڑا تھے ہمیں، تو وہ بابوں کے نام ڈالے ہوتے تھے. ہاں وہ نام ڈالے تھے نا، ایک نام تو چاچا ڈوئی بھی تھے نا. ہاں وہ بتاتا ہوں آپ کو ان کی حقیقت. وہ سارے بھاگتے تھے، میں نہیں بھاگتا تھا. وہ اکثر آ کے مجھے 2-3 تھپڑ لگا دیتے تھے. مجھے دوستوں نے سارے جو ہم عمر تھے انہوں نے کہنا یار تم نہیں بھاگتے، سارے بھاگ جاتے. میں کہا یار اس نے میرے باپ کو شاید لگا دی نا، تو اس نے مجھے گھنٹوں کے حساب سے پیٹنا ہے. اس کے دو تھپڑ ہوئے نا میرے لیے رعایتی پیکج ہیں، یہ میں رعایتی پیکج پہ لگا ہوں. تو یہ تھا عزت اور احترام جو ماں باپ آپ کے اندر ڈالتے ہیں. بڑوں کا احترام اسے کہتے ہیں. کہ کوئی محلے کا بزرگ کسی کو منع کرتا تھا نا، تو ماں باپ کو اگر وہ جا کے کہتا تھا یہ ماں کے بچے نے یہ کیا ہے، تو وہ بچے سے پوچھتے نہیں تھے کہ تم نے کیا کہ نہیں کیا. لوگ کہتے یار وہ بڑا سچ بول رہا ہے، بڑا سچ بول. تو جب ہم بڑوں سے پوچھیں گے جی بھئی آپ کون ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب اس بچے کو ہم نے شیلٹر دے دیا کہ اب تم نے کسی کی عزت نہیں کرنی، اور وہ سب سے پہلے تھوڑا جوان ہو کے اپنے گھر والوں کو بھی عزت کرے گا. ایسے ہی یہی تھا نا جی، یہی ہو رہا. اور کیا ہو رہا؟ ایسے ہی بھائی. مکان کچے تھے، دیوار کے ساتھ دیوار تھی، ہمارے گھر کی بات آپ کے گھر جا رہی ہے، آپ کے گھر کی بات ہمارے گھر آ رہی ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اس وقت ہمارے علاقے میں نا ہمارے پاس گھر میں ٹی وی تھا. بہت کم گھروں میں اس وقت ٹیلی ویژن ہوتے تھے. وہ آپ کو یاد ہے وہ بٹن کھینچنا، اور 5 تقریباً کو 2 منٹ بعد تصویر آتی تھی. ہاں جی.
کوئی محلے میں فوتگی ہوتی نا 40 دن ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لگتا تھا کہ یار آواز باہر چلے گی تو محلے دار جو ہے نا 40 وہ دن ٹی کیا وی نہیں کہیں لگتا گے؟ تھا جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بڑوں نے کہنا جناب یار نے ٹی وی نہیں لانا، میرے گھر سے باہر آواز گئی تو کہنے کہ یار خواجہ سعید بھائی نے کہا ٹی وی لگا، دیکھو یہ فلانا بندہ مر گیا تو ٹی وی دیکھ دے. یہاں تک وہ رسپیکٹ کرنی سکھائی انہوں نے ہمارے بڑوں نے. اب ہم بچوں کی پرورش نہیں اس طرح کر رہے. انگلش اسکولوں میں ڈال دیا ہے، 2 ورڈ انگلش بولتے وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں جاہل آپ. انگلش اسکولوں میں ڈال گئے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں. آپ کو کیا بتائیں؟ اچھا، اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں نہیں جانتا کہ کس نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. تو ابھی بیٹوں کا یہ حساب ہو گیا. اچھا وہیں صاحب، ایک میں اپنی ماں کے بارے میں سوچتا ہوں، یا آپ بس اپنی... اس کو پر میں ایک بات کرنی چاہوں گا، بڑی ضروری ہے. اچھا، کہ جب بچے کا پاؤں اپنے باپ کے شوز میں پورا آ جائے نا، باپ کے شوز میں پورا آ جائے تو وہ کسی اور کا باپ تو بن سکتا لیکن اپنے باپ کا باپ نہیں بن سکتا. واہ بس آگے بات کریں آپ. واہ واہ واہ، والدہ کی بہت بات بڑی کرنا بات. چاہ رہے تھے. میں یہ بات کا مزہ ہی لینا ہے. اب دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ وہ اپنے باپ کا باپ نہیں بن سکتا، چاہے اس کو باپ کا جوتا آ جائے، ایسے باپ کے کپڑے پہن لے. وہیں صاحب میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگوں کو نا جو اپنے باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ برسر رول رہے ہیں نا، آگے ان کی لاتیں رول رہی ہیں ان کو. تو وہیں صاحب میں کہہ رہا ہوں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے باپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اس سے مشورہ نہیں کرتے، اس سے پوچھتے نہیں ہیں، اس کو جاننا نہیں چاہتے کہ وہ کیا کہتے ہیں. دیکھیں وہ جو مرضی ہے، جس طرح بھی ہے، اس نے ایک زندگی گزاری ہے، وہ آپ کا باپ ہے. صحیح ہے. اور باپ جو مشورہ دے گا وہ اس سے بہتر مشورہ کوئی نہیں دے سکتا، زندگی میں کوئی نہیں دے تجربہ اس سکتا. کے پاس لائف کا. اور ویسے بھی باپ کا اگر مشورہ آ جائے تو سمجھے اللہ کی رحمت اس کے اندر شامل ہو بے گئی شک. ہے. اچھا دوسری بات بھائی صاحب، والدہ، اگر آپ کی والدہ حیات ہے بھائی صاحب؟ جی پردہ فرما گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. بھائی صاحب میری والدہ حیات ہے. میں نے اپنی زندگی دے جو. آمین. بھائی صاحب میں نے اپنی والدہ کو نا، جب ہم چھوٹے تھے نا تو میری والدہ بھی اپنی بہنوں میں، بہن بھائیوں میں بڑی تھی. جی ہمارے گھر میں میرے والد بڑے تھے تو میری والدہ بڑی تھی. تو میری والدہ کا ایک پورے گھر کے، وہ ہم جوائنٹ فیملی رہتے تھے. ہم کو اپنا فیملی سسٹم بتا پرسوں ہم بھی جوائنٹ فیملی رہتے تھے کہ میرے چچا، 2 چچا اوپر رہتے تھے، جی. ایک چچا ہمارے ساتھ والے پورشن میں رہتا تھا، ایک میں ہم رہتے تھے. تو وہ جوائنٹ فیملی. تو اور سارے گھر کی جو میری چاچیاں تھیں نا، وہ میری امی سے بات چیت کرتی تھی، جس طرح میرے بالکل ٹھیک. چاچے میرے والد سے کرتے تھے، میری ساری چاچیاں میرے والدہ سے ساری بات چیت کرتی تھی. تو میں نے اپنی والدہ کو ان ساری چاچیوں کی بھی والدہ کی طرح ہی بیہیو کرتے دیکھا. بالکل ٹھیک. اور یہ آج کل نظر نہیں آتا. آج اس کی کل وجہ- اپنی اپنی مرغی کی طرح نا اپنے بچے صرف اپنے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں اس کی وجہ تھی کہ جو آپ کے چچا تھے نا، ان کو پتا تھا کہ یہ ہماری بھابھی نہیں، ہماری ماں ہے. اور ان کو پتا تھا کہ ماں کبھی کسی کا گھر خراب نہیں کرتی. تو وہ ماں کو پتہ، وہ ان کو خود کہتے ہیں کہ بھابھی سے ساتھ مشورہ کر لو. پنجابی میں بھابھی تسی دسو، ہاں جی، جو بھابھی ٹھیک ہے کہیں جی. گے وہ ہوئے گا. ایون انہوں نے بچیاں دے فیصلے بھی بھابھی کر دی. تو وہ اس لیے انہوں نے عادت ڈالی ان کو. اگر وہ کہتے بھی تم کیوں پوچھنے گئی، تم اپنا فیصلہ خود کرو، تو گھر بکھر گیا، شرارہ بکھر جاتا ہے. بس یہی چیزیں جو ہے نا آج کل نسل میں نہیں ہیں، ہم دے نہیں رہے. ہم کلچر کی بات کرتے ہیں. کلچر ہے کیا؟ دیکھیں تو صحیح، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ وہ نالیوں کے اوپر بیٹھ گئے تھے، سارے پیشاب کرتے تھے. گھروں کی باہر نالیاں جاتی تھی، بٹ صاحب چھوٹے ہوتے. میں نے ایک بہت بڑا آفیسر ہے، یقین کریں بہت بڑا آفیسر، میں نے اس کو ملنے گیا، اس نے مجھے خود بتایا، کہتا میں کہتا بھائی صاحب میں ایک دن اپنے بچوں کو نور میں لے گیا تو میں انہوں نے پھیلا رہا، میں نالیاں دیکھی، کہتا میں ایسے پیشاب کرتا رہے. کہتا میری شکل دیکھنا شروع ہو گیا. پاپا آپ نے کہا میں ایسے تو دکھان ہے کہ ہتھوں میں گئے، ادھر سے گیا ہوں میں،